اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، اور زمین میں چلنے والا ہر حیوان، فضا میں اپنے بازوؤں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل مخلوق ہے۔ ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، انکار کیا، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے سیدھی راہ پر گامزن کر دے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے والی جو آیات تھی اس میں ان کا جو فرمائش تھی مطلوبہ معجزات، اس کی ڈیمانڈ کرنا، اس حوالے سے بتایا کہ اگر کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ رب ذوالجلال ان معجزات کو عطا فرما دیتا۔ یہاں پر اسی آیہ مقدسہ کی تاکید کی گئی کہ زمین میں چلنے والا ہر حیوان، ہواؤں میں اڑنے والا ہر پرندہ، وہ تمہاری مثل ہی مخلوق ہے۔ جس طرح ان پرندوں پر، ان حیوانات پر احسان کیے گئے، تم پر یہ بھی تو احسان ہے کہ تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق کوئی معجزہ نہیں دکھایا گیا۔ تم پر یہ احسان ہے۔ یہ کیسا احسان ہے؟ اگر امت کی ڈیمانڈ پر کوئی معجزہ دکھایا جائے، اس کے بعد امت عمل نہ کرے تو ان پر عذاب آتا ہے، جیسے پچھلی امتوں پہ آیا۔ اگر ڈیمانڈ پر کوئی معجزہ آئے، امت انکار کر دے، جیسے بنی اسرائیل میں ہوا، تو فرمایا پھر عذاب لازمی آتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے مطلوبہ معجزات پر معجزات کو نازل ہی نہیں کیا۔ اس لیے یہ تم اس کو احسان سمجھو، کیوں کہ تم نے پہلے بھی جو تم سے امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی معجزات دیکھ کر انکار کیا، تم بھی انہی انکار کرنے والوں میں سے ہو۔ پھر جو اگلی آیہ مبارکہ ہے اس میں فرمایا کہ اللہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں، اور جسے چاہے تو گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھا رستہ دکھا دے۔ ایک روایت ہے، ایک عورت نے پورا قرآن پڑھا، بال گوندنے کے حوالے سے منع کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں
کہ وہ قرآن پاک ترجمے سے شروع کرے نا، کوئی نقطہ مل جائے، وہ پھر سوالات کرتے ہیں، 2-4 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے سٹڈی شروع کر رکھی ہے۔ اب ایک عورت نے قرآن پاک پڑھا اور اس نے ابن مسعود، کون ہے ابن مسعود؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود ایسے تلاوت کرتا ہے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے۔ ان کو جا کر سوال کیا، کہنے لگی پوری رات میں نے قرآن کی ہر آیت کو پڑھا ہے، قرآن میں کسی جگہ پر نہیں ہے کہ بال گوندنا جو ہے وہ غلط ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، کسی جگہ پر نہیں ہے، تم کہتے ہو قرآن میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم نے تو قرآن صحیح پڑھا نہیں ہے، اگر تم پڑھ لیتی تو تمہیں یہ آیت مل جاتی۔ کہنے لگی آپ بتائیں وہ آیت کہاں پر ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جو احکامات رسول دے انہیں لے لو، جن سے رسول منع کرے ان سے رک جاؤ، یہ آیت پڑھی ہے؟ کہتی ہے بالکل پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر حدیث میں رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ بال گوندنے والی پر اللہ کی لعنت ہے؟ تو جب آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ جن کاموں سے منع کریں ان سے رک جاؤ، تو یہ قرآن ہی کی آیت، اس کا مصداق یہی ہے کہ رسول اللہ نے منع کر دیا، گویا یہ دلیل قطعی ہے۔ اچھا میں اس پر ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کر پوچھا احرام باندھتے ہوئے جو محرم ہوتا ہے، یہ بھیڑ جو مکھی کی قسم ہے، اس کو یہ مار سکتا ہے؟ اگر مار دے تو اس پر تاوان کیا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، مجھے قرآن سے ثابت کر کے دیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں قرآن سے دلیل چاہیے، کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تو فرمائی ہے نا کہ رسول جس کا حکم دیں وہ کرو، رسول منع کریں تو اس سے رک جاؤ۔ کہنے لگا بالکل ہے۔ فرمایا کہ اب رسول یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے بعد میرے خلفاء کی سنت پر لازم رہنا، یہ بھی ہے؟ کہتے یہ بھی موجود ہے۔ کہا پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے کہ محرم جو ہے احرام کی حالت میں مکھی نہیں مار سکتا۔ 3 واسطوں سے آپ نے ثابت کیا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی بات پر عمل کرنا دراصل قرآن پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ سمجھ گئے نا بات کو، کہ قرآن کہتا ہے رسول حکم دیں، رسول حکم دے رہے ہیں میرے صحابہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، سنت الخلفائے راشدین من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، اور حضرت فاروق اعظم نے یہی اس کے متعلق فرمایا ہے۔ امام شافعی نے 3 درجات سے یہ چیز بیان کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھ کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔